السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ اس غسل کرنے سے اعتکاف ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، غسل کرنا کب جائز ہوگا، کس طریقے سے کرنا ہوگا، تو اس کے بارے میں بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ تو بھائی تفصیل سے بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام میں غسل واجب بھی ہے، مسنون بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ اب یہ تینوں اقسام کے جو غسل ہیں ہمارے سامنے کب آتے ہیں؟ جیسے کہ واجب غسل کون سا ہے؟ ہمارا واجب غسل وہ ہے جو ہم جنابت سے، حیض نفاس سے پاک ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ تو بھئی حیض نفاس جنابت والوں کا تو اعتکاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان تین لوگوں کے تو اعتکاف کرنا ہی جائز نہیں ہے، تو ان کی بات تو رہ گئی۔ البتہ رہے احتلام والے، تو بھئی احتلام والے کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جائے فوراً غسل کرے اور غسل کر کے فوراً واپس آ جائے۔ تو اتنے وقت کی اس کے لیے اعتکاف مسنون کے اندر گنجائش دی جاتی ہے، اعتکاف واجب کے اندر بھی گنجائش دی جاتی ہے۔ البتہ نفلی اعتکاف تو مسجد سے نکلتے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک طرف کی بات ہو گئی ہے۔ غسل مسنون جو ہے ہمارا جمعے کے دن کا غسل ہے، یا اس کے علاوہ جو دیگر ہمارے بظاہر صرف اعتکاف کے اندر جمعے کے دن کا ہی آئے گا، کیونکہ عرفہ کا دن کا اعتکاف یا ہمارے جو دیگر ایام ہیں جن کے اندر غسل کرنا مسنون ہے تو وہ آتے نہیں ہیں عموماً اعتکاف کے اندر۔ تو اگر جمعے کے دن کے غسل کی بات کر لی جائے تو چونکہ وہ ایک مسنون عبادت ہے، مسنون عمل ہے، کوئی لازمی ضروری چیز نہیں ہے، ایسی لازمی اور ضروری چیز کہ جس کے چھوڑنے کا کوئی گناہ ہو، جس کے چھوڑنے میں کوئی ضرر ہو، تو چونکہ وہ ضروریات سے باہر کی ایک چیز ہے، ضروریات سے زائد ایک چیز ہے، اس کے اوپر کسی حکم کا موقوف ہونا لازم نہیں آتا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے آپ کو غسل کرنے کی اجازت رمضان المبارک کے اعتکاف کے اندر نہیں ملتی شرعاً۔ تو اگر آپ کوئی کرنے چلے جاتا ہے جمعے کا غسل تو وہ پھر غسل کر کے وہیں رہ جائے، کیونکہ اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ٹھنڈک حاصل کرنے کا غسل کرنا چاہ رہا ہوں، اور جی میں جسم کے اندر پسینہ آ رہا ہے اس سے غسل کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ پسینہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اس کے جسم پہ کوئی بہت بڑی بیماری یا تکلیف آنے کا اندیشہ ہو، وہ صرف ایک کوفت انسان کو ہو رہی ہوتی، اس حوالے سے اگر غسل کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی مستقل غسل کرنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ہاں، اس کی جائز صورت موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ جب استنجے کے لیے جاؤ تو استنجے سے فارغ ہو کر فوراً جتنا جلدی ہو سکے فوراً 2-4 لوٹے پانی اوپر ڈالو اور فوراً باہر آ جاؤ۔ جتنی دیر میں استنجا کرتے ہو عموماً عادتاً اتنی ہی دیر کے اندر آپ اپنا یہ معاملہ اگر نمٹا کے آ سکتے ہو تو اس کی تو گنجائش آپ کو مل جائے گی۔ یا اگر کوئی صورت ایسی بنتی ہے کہ مسجد کو خراب کیے بنا مسجد کے اندر ہی اس چیز کا کوئی اہتمام کر لیا جائے، ڈسپوزیبل غسل خانے آ گئے ہیں، اگر ان کا کوئی اہتمام کر لیا جائے، یا بڑا برتن اگر مسجد میں ایسا کوئی رکھ دیا جائے کہ جس کے اندر اگر اعتکاف والا جا بیٹھ کے نہاتا ہے تو وہ نہا کے اس پانی سے مسجد کو کوئی تلویث کا خطرہ نہیں ہوتا، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اسی طرح تولیے کو بھگو کے اس کی تری سے اپنے آپ کو جسم کو ٹھنڈا کرنا اور اس سے جسم کی صفائی کرنا، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن مسجد سے باہر جانا یا مسجد کو گندا کرنا، ان دونوں چیزوں کی بالکل قطعاً مسنون یا مستحب غسل کے لیے، مباح غسل کے لیے اجازت نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر غسل واجب ہے تو اس کے لیے بالکل اجازت ہے، آپ باہر جا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین سیکھ کے اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔